دیکھیے حضرات محترم، آپ کے سامنے قرآن شریف کی تفسیر معنی و مطلب بیان کیا جائے گا۔ آپ اس کو سنیے۔ قرآن پاک کی فضیلت اور قرآن پاک پر تلاوت نہ کرنا، اس کو اچھے کپڑوں میں لپیٹ کے رکھ دینا، اس تعلق سے ہم آپ کو بیان کریں گے۔ یہ پہلا پارہ ہے اور سورہ بقرہ کی 101 آیت ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، اور جب ان کے پاس تشریف لایا اللہ کے یہاں سے ایک رسول ان کی کتابوں کی تصدیق فرماتا، تو کتاب والوں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب پیٹھ پیچھے پھینک دی، گویا کہ وہ کچھ علم ہی نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول تشریف لایا جو ان کی کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے یوں پھینک دیا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں تھے۔ یہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کا بھی ذکر ہے، جسے ہم میلاد شریف کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو حضور کا میلاد کا ذکر کرنا، حضور کی پیدائش کا ذکر کرنا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ اللہ کی سنت ہے، اور قرآن شریف میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ تو حضور کا میلاد تو کبھی ختم ہوگا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کا میلاد ہے قرآن شریف میں، اور قرآن پاک کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا قرآن پاک کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو حضور کے میلاد کو ختم کرنے کے لیے قرآن ختم ہوگا، اور قرآن کو کوئی ختم کر نہیں سکتا۔ تو حضور کا ذکر بھی کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اصل میں کیا تھا، یہودی لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے تھے اور حضور کا انتظار بھی کر رہے تھے۔ اگر آپ تاریخ کی گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہودی مدینے میں آ کر بہت پہلے سے بس گئے تھے، بہت پہلے سے مدینے میں بس گئے تھے۔ اور یہودی یہ مانتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے حضور کے درمیان میں جو زمانے میں جو فرق ہے، وہ کم سے کم 1800 سال کے بعد حضور تشریف لائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد 1800 سال کے بعد ہمارے حضور تشریف لائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے توریت میں بتایا تھا، موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی، اس میں بھی حضور کی باتیں تھیں کہ حضور آئیں گے، آخری زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ اور زبور میں بھی حضور کا ذکر تھا، انجیل میں بھی حضور کا ذکر۔ تو ان جو موسیٰ علیہ السلام کی امت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت، حضرت داؤد علیہ السلام کی امت کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب عطا فرمائی، کتاب دی، آسمانی کتاب۔ تو حضور کا ذکر ہر کتاب میں تھا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام پردہ فرما گئے، اس کے بعد یہ یہودی مدینے میں آ کر بسنے لگے، کہ انہیں پتا تھا کہ آخری نبی یہاں پر آئیں گے، اور بڑی فضیلتیں، بڑا ذکر ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ اللہ نے وعدہ فرما لیا تھا کہ حضور کا خوب ذکر کرنا آپ لوگ۔ تو یہ لوگ، ان کے دل میں بڑا اشتیاق تھا، شوق تھا، کہ ان کو پتا تھا کہ آخری نبی وہاں پر آئیں گے، مدینے میں آئیں گے۔ تو یہ لوگ یہودی وہاں پر آ کر بس گئے تھے بہت پہلے سے۔ جب بس گئے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور نے اعلان کیا، تو حضور جو تھے وہ ان کی قوم میں نہیں آئے، انہیں پتا تھا کہ حضور ہماری ہی قوم میں آئیں گے۔ تو حضور آئے کیا کہتے ہیں، عرب میں اور قریش میں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں، اور یہ سب تھے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں، بنی اسرائیل کو کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ کیا کرنے لگے، حضور سے پھر یہ نفرت کرنے لگے۔ حضور کی جو باتیں تھیں ان کی کتابوں میں، تو یہ ان کو بھی نہیں ماننا ہے، قرآن کو تو نہیں مان رہے ہیں، کیونکہ جب زبور میں، توریت میں حضور کا ذکر ہے اور ان باتوں کو نہیں ماننا ہے، تو یہ ان کو بھی، اپنی کتاب کو بھی نہیں ماننا ہے۔ تو میرے دوستوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہر طرف ہے۔ یہاں سے مراد سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توریت، زبور وغیرہ کی تصدیق فرماتے تھے، اور خود ان کی کتابوں میں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بیان تھا۔ اس لیے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ہی ان کتابوں کی تصدیق ہے۔ لہذا اس بات کا تقاضا تو یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اہل کتاب ایمان لاتے
حضور صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لاتے اور ان کا ایمان اور پختہ ہو جاتا، کیونکہ حضور کا ذکر تو ان کی کتابوں میں بھی آیا ہوا ہے، تو اب جب حضور کو یہ مانتے تو پھر ان کا ایمان اور پختہ ہو جاتا، مگر انہوں نے مانا نہیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ انہوں نے کفر کیا اور حضور کی شان میں توہین کی۔ تو اب آگے کیا ہے کہ ورا ظہورہم، انہوں نے کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ پیٹھ کے پیچھے پھینکنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمل نہ کرنا۔ کیا ہوتا ہے؟ عمل۔ ایسے نہیں کہ کتاب انہوں نے اٹھائی اور پیچھے ڈال دی، نہیں، یہاں پر قرآن پاک میں جو آیا ہے کتاب کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، اس کا مطلب ہے عمل نہ کیا۔ جو کتابوں میں حضور کی شان موجود تھی، توریت میں، زبور میں، ان کو مانا نہیں تو گویا کہ پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ اللہ نے اسی کو فرمایا کہ کتاب کو انہوں نے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، یعنی اس سے بے رغبتی کی، بے مربتی کی، اس پہ عمل نہ کیا۔ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے یہودیوں نے توریت کو، اب سنو یہودیوں نے کیا کیا تھا اپنی کتاب توریت کے ساتھ۔ جیسے حضور پر قرآن نازل ہوا، موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی تھی، تو وہ کیا کرتے تھے؟ توریت کو اچھے اچھے خوبصورت ریشمی کپڑوں میں لپیٹ کر اور خوب اچھی اچھی طاقوں میں رکھتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، سمجھے، اور چاندی کے غلافوں میں مزین کر کے اس کے احکام کو نہیں مانا۔ یعنی عزت تو خوب کرتے تھے، چومتے تو خوب تھے۔ ہمارے یہاں پیٹیاں تو دوستوں کیا کی ہوتی ہیں؟ لکڑی کی ہوتی ہیں یا گتے کی ہوتی ہیں، قرآن شریف جس میں پیٹی میں رکھتے ہیں، اور یہ تو سونے چاندی کی انہوں نے پیٹی بنائی ہوئی تھی۔ سونے چاندی کی پیٹیوں میں توریت شریف کو رکھتے تھے مگر اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اب آئیے، یہ تو یہودیوں کا ذکر ہو گیا، ہم اپنی بھی خبر لے لیں، ہم اپنی بھی خبر لے لیں۔ ہمارا بھی حال یہودیوں سے اس مسئلے میں کچھ الگ نہیں ہے۔ اگر ابھی ہم یہ چند لوگ فجر کی نماز میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھیں سب میں سے کتنے لوگ بھائی قرآن پڑھے ہوئے ہیں، اور جو قرآن پڑھے ہوئے ہو تو کس کس کے گھر میں کتنے قرآن پڑھے جاتے ہیں؟ یہودیوں کا مسئلہ کیا تھا کہ عمل نہیں کرتے تھے مگر توریت شریف کو ریشم کے کپڑوں میں، ریشم کے جزدانوں میں رکھتے تھے اور سونے چاندی کی پیٹیوں میں رکھتے تھے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل نہ کرنا اسے پیٹھ کے پیچھے پھینکنے کے برابر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب پہ عمل نہ کرنا اس کو پیٹھ کے پیچھے پھینکنے کے برابر ہوتا ہے، اس کے مشابہ ہوتا ہے۔ اگرچہ اسے روز پڑھے اور اچھے کپڑوں میں لپیٹ کر رکھے، جیسے یہودی توریت کی بہت تعظیم کرتے تھے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو اس پر عمل نہ کیا، گویا اسے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ آج کے مسلمانوں کا حال بھی اس کے بہت ملتا جلتا ہے۔ آج کے مسلمانوں کا حال بھی یہودیوں سے بہت ملتا جلتا ہے۔ قرآن پاک کے عمدہ سے عمدہ اور نفیس سے نفیس نسخے گھروں میں اور مسجدوں کی الماریوں میں بنے رکھے ہوئے ہیں۔ آج ہماری مسجد میں 4 منزل تو مکمل ہے، ہر منزل پر اتنا قرآن رکھا ہوا ہے، ہزاروں قرآن مل جائے گا اپنے مسجد میں، پوری مسجد میں۔ میرے دوستو مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن مسجد میں لا کے رکھ دیا، کوئی پڑھ نہیں رہا ہے، تو مسجد میں لا کے رکھ دو یا دکان میں رکھا ہوا ہے، فرق کیا ہوتا ہے؟ کیا فرق ہے؟ مسجد میں دکان پہ قرآن رکھا ہوا تھا، کتب خانے پہ رکھا ہوا تھا، بک ڈیپو پہ رکھا ہوا تھا، وہاں بھی کوئی پڑھنے والا نہیں تھا، تم نے خرید کے لا کے مسجد میں رکھ دیا، یہاں بھی کوئی نہیں پڑھ رہا، فرق کیا ہوا؟ جیسے مسجد میں رکھا ہوا تھا، جیسے دکان میں رکھا ہوا تھا، ایسے ہی رکھا ہوا۔ قرآن کا مطلب ہے کہ اس کو آپ پڑھیے، اس پہ پڑھنے کے بعد پھر اس پہ عمل کیجئے۔ اولاً تو آج ہمارے مسلمان قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتے، قرآن کے حروف کو مطلب تو بہت دور کی بات ہے، اس کے حروف کو نہیں جانتے ہیں، لکھا ہوا کیا ہے وہ پڑھ نہیں سکتے بیچارے ایک لائن، اور جو پڑھ گئے تو وہ بیچارے مطلب نہیں جانتے کہ الحمدللہ کا مطلب کیا ہے۔ میرے دوستو قرآن پاک اتنی بڑی نعمت ہے۔ میں کل سورہ یاسین کی تفسیر پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کو آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے پڑھا۔ کتنے؟ آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کو پڑھا۔ جب فرشتوں نے سنا تو پھر انہوں نے اللہ تبارک کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ اتنا مبارک کلام ہم مبارک بات دیتے ہیں آج ہی سے
اس امت کو جس امت پر یہ قرآن نازل ہوگا. 2000 آدم علیہ السلام سے کہ پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے فرشتوں نے کہا کہ ہم مبارکباد دیتے ہیں ان زبانوں کو، ہم مبارکباد دیتے ہیں ان زبانوں کو جو زبانیں اس قرآن کو پڑھیں گی، اور کہا ہم مبارکباد دیتے ہیں ان دلوں کو جن دلوں میں یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ محفوظ کرے گا. میرے بھائیوں، کتنی اہمیت ہے اس کی. آج ہم اتنی بڑی نعمت کو بھولے بیٹھے ہیں، اور ہم نے قرآن پڑھ لیا. جو لوگ پڑھ گئے تو وہ بھی سوچتے ہیں کہ اب پڑھ تو لیا. نہیں میرے دوست، یہ پڑھنا نہیں ہے. پڑھنا یہ ہے کہ آپ اس کے مطلب کو جانو، اس کے مطلب کو سمجھو. حروف پڑھنا ثواب تو ہے، مگر اصل چیز جو ہے وہ اس کے معنی مطلب کو سمجھو، اس میں ڈوب جاؤ اور اس میں دھیان دو، غور کرو. ہر چیز کا اس میں ذکر ہے. تو میرے دوستو، تو آج بھی ہمارا مسئلہ اس سے الگ نہیں ہے. آج ہمارے گھروں میں جا کے دیکھنا، جن کے گھروں میں قرآن رکھے ہیں ان کو اٹھا کے دیکھنا کہ اس پہ گرد ہے کہ نہیں ہے. یہ قرآنوں پہ گرد نہیں ہے، یہ ہماری قسمتوں پہ گرد ہے، یہ ہمارے دلوں پہ گرد ہے جو آج قرآن پاک میں ہم دیکھ رہے ہیں. تو میرے دوستو، آج ہمارا بھی حال یہودیوں جیسا ہو چکا ہے. میرے بھائیوں، ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے. کتنے مسلمان جانتے ہیں کہ قرآن میں کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے. ہمارے لیے اللہ نے جو بیان کیا کہ کیا چیز ہم کیا چیز ہم استعمال کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، کیا چیز ہمارے لیے حرام ہے، کیا چیز حلال ہے. میرے دوستو، وہ مسلمان ہٹے پرانے کپڑے ہوتے تھے ان کے، مگر قرآن ان کے سینے میں ہوتا تھا، پڑھتے تھے. اس شاعر نے کتنی اچھی بات کہی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تارک مطلب چھوڑنے والے. ہم قرآن پاک کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، قرآن سیکھو. ہمارے یہاں دیکھو، ہم نے یہاں پر قرآن رکھا ہوا ہے، بہت سارے ماشاءاللہ قرآن سیکھ گئے. یہ بڑے بڑے بوڑھے لوگ، جوان لوگ پڑھ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ 5-6 لوگ ہمارے یہاں پر قرآن پاک کو ایک حرف قرآن رکھا ہوا یہاں پر، ایک حرف کا ترجمہ دیا الگ الگ. ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور یہ سمجھیں گے تو پھر کم سے کم اپنے گھر والوں کو بھی سمجھائیں گے. تو میرے بھائیوں، یہاں بیٹھا کرو، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا کرو، 5-10 منٹ قرآن سیکھ لو. نہیں سیکھے ہوئے تو سیکھو، یہاں ترجمہ یاد کرو. یہاں پر ہمارے پاس قرآن پاک اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا کنز الایمان، اور اس میں ہندی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے. جس میں آپ کا دل کرے اس میں پڑھ لو. کوئی موبائل میں بھی آتا ہے، پوچھ لو ہم سے، حضرت موبائل میں کون سا آتا ہے، تو ہم بتا دیں گے آپ کو. کم سے کم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ میرے بھائیوں آخرت کے لیے دو. ہم مر جائیں گے، پتہ نہیں کوئی ہمارے بال بچے گھر والے فاتحہ پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے. ہم کتنی پڑھ رہے ہیں بھائی، ہم کتنی پڑھ رہے ہیں. اپنے دادا نانا کو پتا ہے کون تھے ہمارے دادا نانا؟ کتنی مرتبہ دادا نانا کے لیے ہم نے قرآن پڑھا ہے، کتنی مرتبہ اپنے دادا نانا کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں، دل میں کئی مرتبہ دعا کرتے ہو. تو جب ہمارا یہ حال ہے تو ہمارے آنے والی نسل تو اور اس کا حال گر جائے گا. تو خود کی تیاری خود سے کرو. مرنا سب کو ہے، قبر میں سب کو جانا ہے. امام بھی مریں گے، مقتدی مریں گے، بچے کا کوئی بھی نہیں. تو ہم سب کو چاہیے کہ ابھی اللہ نے طاقت ہے جسم میں، ابھی وقت ہے، ابھی زبان چل رہی ہے، ابھی جسم چل رہا ہے، ہاتھ پیر چل رہے ہیں. پتہ نہیں کب کھٹیا پہ گر جائے، کب بیمار ہو جائیں، اسپتال میں بھرتی ہو جائیں، مر جائیں. اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم وقت کو غنیمت جانیں. اللہ تعالیٰ مجھے تمہیں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.